سن 2024 میں ظاہر ہونے والی چند معروف قیامت کی نشانیاں۔ السلام علیکم عزیز ساتھیو، قیامت ایک حقیقت ہے جس سے ہم انسان نظریں چرا رہے ہیں، جس کو ہمیں چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے ماننا پڑتا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں ایک چین کی طرح ہیں، ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری، اسی طرح یہ دنیا والوں پر ظاہر ہوتی رہیں گی۔ آخر کار چین مکمل ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، سن 2024 اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اسی رفتار سے ہم سن 2025 کے قریب آ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ممکنہ نشانیاں یا علامتیں بتائی تھیں، ان میں سے زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں، اور ہر بدلتے دن کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی نشانی ایسی دیکھتے ہیں جو قیامت کے آنے کا واضح اشارہ ہوتا ہے۔ ناقص علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سوا قیامت کی تاریخ سے کوئی واقف نہیں، لیکن ہم اپنے ناقص علم کے مطابق بس اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ نشانیاں ترتیب وار کس طرح ظہور پذیر ہو رہی ہیں اور اہل علم ان پر کیا رائے رکھتے ہیں، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ 10 بڑی اور عظیم نشانیاں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی نشانی دخان نامی ایک ایسا دھواں ہے جو مشرق سے مغرب تک چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا، جو لوگوں کے لیے سخت پریشانی کا سبب بنے گا، جو مسلمانوں کے دماغ اور حواس پر اثر کرے گا، لیکن کفار و مشرکین کو ہوش و حواس سے ہی بیگانہ کر دے گا، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ ان کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کے نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا، یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے قرب قیامت، دھوئیں کا ظاہر ہونا، جیسا کہ قتادہ نے کہا، اس آیت کے معنی ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ پیارے دوستو، مذکورہ آیت میں دخان یعنی دھواں کے متعدد مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ ضروری ہے۔ پہلا قول، جس کے بارے میں حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن علی، حسن اور ابن ابی ملک وغیرہ فرماتے ہیں، دخان دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دخان دھواں یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، یہ قرب قیامت میں 40 روز تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور کافر اور فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دھواں جہنم کے آثار سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یہ دھواں قیامت کے دن لوگوں میں ہیجان پیدا کرے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر کے جسم میں داخل ہو کر اس کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم، جلد 1، صفحہ 84، صفحہ 3287، راقم الحدیث۔ اس حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان کے دھواں لانے سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دھوئیں سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا۔ بھوک کی شدت میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی۔ اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دھواں اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل نافرمانی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی اور ان پر ایسے قحط کے سال مسلط کر دیے گئے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ پھر ان پر قحط آ گیا اور ان پر مصیبت آ گئی، حتیٰ کہ انہوں نے ہڈیاں کھا لیں۔ ان میں سے ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ دخان آیات 10-11۔ سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ لائے گئے اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، مضر کے لیے دعا کیجئے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مضر کے لیے؟ تم تو بہت جری ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، بارشیں نازل ہو گئیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک تم کفار کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارشیں ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے، اور اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ دخان آیت 16، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے۔ صحیح بخاری اور ترمذی۔ پیارے دوستو، امام بخاری کی اس سلسلے میں ایک اور روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرکین آپ کے پیغام توحید سے اعراض کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ، ان پر قحط کے ایسے سال مسلط کر دے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر قحط کے سال مسلط کیے گئے تھے۔ پھر ان پر قحط آ گیا، ان کے تمام کھیت جل گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو، مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھایا۔ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تو اسے بھوک کی شدت سے آسمان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا۔ پھر آپ کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم قحط سے ہلاک ہو رہی ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے ان کے حق میں دعا کیجیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس دھوئیں سے مراد ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرے کو دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور ابن قتیبہ نے دھوئیں کی تفسیر میں کہا ہے کہ قحط کے قیام میں بارشیں نہ ہونے کے سبب، اور ابن قتیبہ نے
اس دھوئیں کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ قحط کے قیام میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے مٹیالی اور مگتر ہو جاتی ہے اور اندھیرا سا لگتا ہے۔ اس کو مجازی دھوئیں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو شر پھیلائیں اس کو دھوئیں سے تعبیر کرتے ہیں۔ رہا سوال کہ کون سی روایت معتبر ہے، تو دوستو پہلی روایت کے مطابق آسمان کے دھواں لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق ایام قحط میں کفار کی بھوک کی کیفیت کو مجازی دھوئیں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے پہلی روایت رائج اور معتبر ہے کیونکہ وہ حقیقت پر محیط ہے اور دوسری مجاز پر۔ اس کے علاوہ پہلی روایت کو اس لیے بھی مانا جائے گا کہ پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور متعدد صحابہ اور فقہا اور تابعین کا نظریہ بھی یہی ہے، اور دوسری روایت صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ پیارے دوستو، ترتیب کے لحاظ سے پہلی بڑی نشانی کے پورا ہونے کے بعد دوسری بڑی نشانی کی باری آتی ہے، اور یہ نشانی لوگوں کے ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آئے گی۔ اس دوسری بڑی نشانی کے طور پر دنیا پر دجال کی آمد ہوگی، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے شر سے محفوظ رہنا ایمان والوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سب سے سخت اور اذیت ناک نشانی دجال کی آمد ہی ہوگی۔ یہ بہت بڑی آزمائش بن کر زمین پر اترے گا اور اس سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ دجال کون ہے؟ وہ کہاں سے آئے گا؟ اس کی شکل و صورت اور دہشت کیا ہوگی؟ ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ روایات میں آتا ہے دجال ایک نوجوان مرد ہوگا۔ وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ بروایت صحیح اور مسلم ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ بروایت صحیح مسلم اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ بروایت مسلم شریف اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جو خدا کی زمین پر دجال کے حکم سے فساد برپا کرتے پھریں گے، اور دجال خدائی کا دعویٰ کر کے فتنہ برپا کرنا شروع کرے گا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ بروایت مسلم اس کی پیشانی پر لفظ کفر لکھا ہوا ہوگا۔ بروایت بخاری شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی، اس سے وہ دوزخ تعمیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ بروایت صحیح بخاری پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا، مسلمانوں کو پہنچائے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اس کے آنے سے 2 سال پہلے بھی قحط سالی ہوگی، اور اس کے آنے کے بعد تیسرے سال بھی قحط جاری رہے گا۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا
اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ وہ کہے گا ہاں، تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور فرمایا ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ اور دوستو، یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ آسمان کو حکم کرے گا تو می برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے، کوکھیں بھری ہوئی، تھن دودھ سے مزین ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اہل روم آماغ یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان سے لڑنے کے لیے زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالی کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء یعنی بہترین شہید قرار پائیں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ جلد ہی قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز نکالے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے میں ہی مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی اور مآباد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے
تب بھی وہ گل گل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالی اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا، اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ناظرین، یہ اور ایسی بہت سی نشانیاں جو قرب قیامت کی نشانی کے طور پر جانی جاتی ہیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی چلی گئی ہیں، اور بہت سی نشانیاں ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں، لیکن قرآن اور احادیث میں مذکور تمام نشانیاں برحق ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت سے قبل یہ تمام نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ یقیناً دجال کا ظہور بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دیگر نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ بھی یقیناً ظہور پذیر ہوں گی، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد۔ وہ برحق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مدفون ہیں، ان کے برابر میں کچھ جگہ خالی بھی رکھی گئی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ وہ دنیا میں آئیں گے، دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے، دجال کا قتل کریں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی طبعی عمر مکمل کرنے کے بعد دنیا سے انتقال فرمائیں گے، اور ان کی قبر مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے برابر میں ہوگی۔ جو واضح نشانیاں قیامت سے پہلے کی ہیں، ان میں سے یہی دو بڑی نشانیاں ہیں کہ دجال کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کے فتنے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے، جو یقیناً برحق ہوگی۔ یاجوج ماجوج وہ قوم تھی جنہوں نے زمین پر فتنہ برپا کر رکھا تھا۔ وہ لوگوں کے کھیت کھا جاتے تھے، ان کی خوراکیں کھا جاتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ انہیں ایک پہاڑ میں قید کر دیا گیا ہے، جس کے اوپر دھاتی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، لیکن قیامت سے پہلے اس دھاتی دیوار کے گرنے اور اس غار کے جس میں یاجوج ماجوج قید ہیں، اس کے کھلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ وہ یاجوج ماجوج کی قوم دوبارہ واپس آئے گی، اور دجال کے ساتھ وہ بھی نسل انسانی اور نوع انسانی کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی صورت میں نمودار ہوں گے۔ وہ انسانوں کو بہت نقصان پہنچائیں گے، اور ان کی وجہ سے بنی نوع انسان بہت زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور نشانی جو بیان کی گئی ہے، جو کہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ بالکل قیامت سے قبل کے وقت کی بات ہے، کہ سورج مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے علاوہ سورج انسانوں کے سوا نیزے فاصلے پر آ جائے گا۔ یہ ناظرین وہ نشانیاں ہیں کہ جب ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر سورج اتنا قریب ہوگا یا سورج مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے نتیجے میں دنیا میں کیا تباہیاں ہوں گی، کتنا بگاڑ پیدا ہوگا کہ انسانوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوگا۔ تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب دنیا میں موجود جو آخری انسان ہوں گے وہ تمام اس دور میں ختم ہو جائیں گے، اور یہ واقعات دنیا کے تباہ ہونے سے بالکل پہلے کے ہیں، کہ جب دنیا تباہ ہو جائے گی یہ واقعات شاید اس سے پہلے نمودار ہوں گے، اس سے پہلے ظہور پذیر ہوں گے۔ تو ناظرین، ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جو اب تک ظاہر ہو چکی ہیں، اور بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جن کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے۔ وہ نشانیاں کب ظہور پذیر ہوں گی، قیامت کب آئے گی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا۔ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کب اس دنیا، اس کائنات کا خاتمہ ہوگا، کب قیامت آئے گی، کب وہ پیشگوئی پوری ہوگی کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ تمام پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ بہت بڑی تباہی کا وقت ہوگا۔ یہ پیشگوئی بھی ضرور پوری ہوگی، کیونکہ قرآن میں بیان کی گئی ہر بات، ہر پیشن گوئی، ہر ماضی کا واقعہ، ہر مستقبل کی بات، سب کچھ برحق ہے، اور اسی طرح کی دوسری نشانیاں بھی ظہور پذیر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے، اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔
کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے
تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ، انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین۔